بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 26 جولائی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غیر ملکیوں کا کاروبار، وزارت تجارت کی وضاحت۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا کہ جعل سازی اور سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے کیسز میں سزاؤں کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ جرمانے، قید اور تشہیر کی سزائیں عدالت ہی سناتی ہے، وزارت نہیں۔ وزارت محض عدالتی فیصلے کا متن جاری کرتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان نے یہ وضاحتی بیان سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس اعتراض کے جواب میں کیا جس میں کہا جا رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وزارت تجارت غیر ملکیوں کو کاروبار کرنے والے بعض سعودی شہریوں کی تشہیر کو مقامی اخبارات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کرتی ہے اور کئی کی تشہیر نہیں کرتی۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے وضاحت کی کہ تشہیر صرف ان لوگوں کی جاتی ہے جن کی تشہیر کا حکم عدالتی فیصلے میں ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے، وزارت نہیں۔ وزارت تجارت نے جمعے کو عدالتی فیصلے کے بعد ایک انڈین تاجر کی تشہیر کی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تھا کہ مقامی شہری نے انڈین تاجر کو اپنے نام سے ایک ادارہ کھلوا رکھا تھا جو کمپیوٹر سیٹس، کمیونیکیشن آلات، دفتری سامان، تصویر کے آلات اور فاضل پرزوں کی درآمد اور تجارت کر رہا تھا۔ یہ ادارہ البدائے کمشنری میں کمپیوٹر سمیت مختلف مواصلاتی آلات کی اصلاح و مرمت میں بھی سرگرم تھا۔ غلاف کعبہ کی تاریخ کیا ہے؟ گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے غلاف کعبہ کو کعبے کے کلید بردار کے حوالے کیا۔ یاد رہے کہ 9 ذوالحجہ کو غلاف کعبہ بعد از نماز فجر تبدیل کیا جاتا ہے جب عازمین حج میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی کی طرف سے غلاف کعبہ کو 3 میٹر اوپر اٹھایا گیا اور اٹھائے جانے والے حصے پر سفید کپڑا چڑھایا گیا جو چاروں طرف سے تقریباً 2 میٹر چوڑا ہے۔ یہ اقدام حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو صاف رکھنے، اس کی حفاظت، کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کا رنگ مختلف ادوار میں تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے غلاف کعبہ کے لیے سفید اور سرخ داریوں کا یمنی کپڑا استعمال کیا تھا۔ عباسی دور میں غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سرخ اور ایک بار سفید کپڑے کا استعمال کیا گیا۔ تاہم سلجوقی سلطان نے غلاف کعبہ زرد رنگ کے کم خواب سے بنایا۔ عباسی خلیفہ الناصر نے پہلے سبز اور پھر سیاہ کم خواب کے ساتھ غلاف کعبہ تبدیل کیا اور یہی سیاہ رنگ آج تک چلا آ رہا ہے۔ سینٹر آف مکہ ہسٹری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فواز الدہاس نے عرب نیوز کو بتایا کہ غلاف کعبہ کے لیے ایک بار سفید، ایک بار سرخ، ایک مرتبہ سیاہ رنگ استعمال کیا گیا۔ رنگوں کا انتخاب ہر دور کے مالی وسائل کے لحاظ سے رہا ہے۔ قبطی کپڑا مصر سے لایا گیا جو غلاف کعبہ کے لیے استعمال کیے جانے والے کپڑوں میں سب سے اچھا تھا۔ اس طرح یمنی غلاف کعبہ بھی اعلیٰ قسم کا کپڑا تھا جو اپنے دور میں بہت مشہور تھا۔ میرے اقامے کی مدت ختم ہو گئی مگر تجدید کے وقت کفیل کا کہنا ہے کہ جرمانہ جب تک ادا نہیں ہوگا اقامہ تجدید نہیں ہوگا۔ مجھ پر کرفیو کے موقع پر 10,000 ریال جرمانہ لگا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جرمانہ کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب میں مارچ کے آخر میں متعدد شہروں میں کرونا وائرس سے حفاظت کی خاطر کرفیو نافذ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس مہلک وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جا سکے۔ کرفیو خلاف ورزی کے حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جہاں تک آپ کے اقامے کی تجدید کا سوال ہے تو یہ درست ہے کہ اقامہ کی تجدید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہر قسم کا جرمانہ ادا نہ کیا جائے۔ کرفیو خلاف ورزی کے حوالے سے جرمانوں کے بارے میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں کرفیو کے دوران اپیل دائر کرنے کا طریقہ کار بھی بیان کیا گیا تھا۔ اس بارے میں دوبارہ مختصر طور پر کرفیو کے خلاف ورزی پر اپیل دائر کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کرفیو خلاف ورزی پر جرمانہ اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟
کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں تاحال بحال نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ تارکین جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے ابھی تک مملکت واپس نہیں آ سکے۔ تاہم وہ افراد جو مملکت سے جانا چاہتے ہیں، ان کی روانگی کا سلسلہ خصوصی پروازوں کے ذریعے جاری ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ابشر اکاؤنٹ پر چالان کے خلاف اپیل دائر کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اپنے ابشر اکاؤنٹ سے سسٹم میں لاگ ان کرنے کے بعد خدماتی یعنی مائی سروسز کے براؤز میں جائیں، جس کے بعد خدمات عامہ یعنی جنرل سروسز جہاں مختلف آپشنز ہوں گے، ان میں رسائل والطلبات کو کلک کرنے سے وہاں خلاف ورزی پر اپیل کے مندرجہ ذیل درج کرنا ہوں گے۔ اس مقام کی نشاندہی کی جائے جہاں خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی، بعد ازاں اپیل کو ارسال کر دیا جائے۔ اپیل ارسال کرنے کے بعد متعلقہ کمیٹی اس امر کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ آپ کو ابشر اکاؤنٹ پر ہی مطلع کر دیا جائے گا۔ اگر اپیل منظور کر لی گئی تو جرمانہ ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم یہ خیال رہے کہ کرفیو خلاف ورزی کے بارے میں ابشر اکاؤنٹ سے اپیل کی خلاف ورزی کی تاریخ کے 1 ماہ کے اندر درج کرانا لازمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہلیہ اور 3 بچوں کا خروج نہائی فائنل ایگزٹ لگا دیا گیا ہے۔ اب جب کہ میں اپنا اور بیٹے کا اقامہ تجدید کرانے کے لیے فیس جمع کراتا ہوں تو وہاں سے فیس ناکافی کا میسج آ جاتا ہے، کیا کروں؟ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ سال 2017 سے مملکت میں مقیم تارکین کے اہل خانہ پر ماہانہ بنیاد کے حساب سے فیس عائد ہے، جو 100 ریال ماہانہ کے حساب سے شروع کی گئی تھی، جس پر ہر برس 100 ریال کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی جولائی 2018 میں 200 ریال ماہانہ، 2019 میں 300 اور 2020 میں 400 ریال ماہانہ کے حساب سے فیس وصول کی جائے گی۔ حج مقامات جانے والے راستوں پر 62 چیک پوسٹیں۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے مشاعر مقدسہ جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کرتے ہوئے 62 چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس میں چیک پوسٹوں کے نگران کرنل طارق الربیان کا کہنا ہے کہ اس سال حج سیزن کے لیے انتہائی محدود تعداد میں عازمین حج کو اجازت دی گئی ہے۔ پرمٹ کے بغیر کسی بھی مشاعر مقدسہ جانے کی اجازت نہیں۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے پہلے ہی احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزارت داخلہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مشاعر مقدسہ کے چاروں اطراف میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے خصوصی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، جہاں اہلکار 24 گھنٹے مختلف شفٹوں میں ڈیوٹی پر متعین ہیں۔ چیک پوسٹیں منی، عرفات اور مزدلفہ کے اطراف میں قائم کی گئی ہیں، جہاں آنے والوں سے پرمٹ دیکھا جاتا ہے۔ پرمٹ کے بغیر کسی شخص کو خواہ وہ گاڑی میں ہو یا پیدل مشاعر مقدسہ جانے کی اجازت نہیں۔ سعودی عرب اور اس کے عوام زندگی کا حصہ بن گئے۔ سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں پی ایچ ڈی کے اسکالر اور جارجیا کے شہری رسلان فیلی کا انتخاب اس سال حج کے لیے ہوا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ المرصد کے مطابق رسلان فیلی کنگ سعود یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں۔ 17 برس سے زیادہ عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہیں، یہاں وہ عربی زبان سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ رسلان فیلی نے کہا، اس سے پہلے کبھی حج نہیں کیا، اس سال آن لائن حج رجسٹریشن کا اعلان ہوا تو اپنا اور اہلیہ کا نام درج کرایا۔ توقع بھی نہ تھی کہ کرونا وبا کے ماحول میں سعودی عرب میں قیام کا موقع اور حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ جارجیا کے شہری نے بتایا کہ وزارت حج کا پیغام ملا کہ حج کرنے والوں کی فہرست میں نام آ گیا ہے، تو یہ جان کر خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اس نعمت کے عطا ہونے پر سجدہ شکر بجا لایا۔ رسلان فیلی نے کہا کہ مملکت میں 17 برس قیام کے دوران کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ اجنبی ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جب بھی جارجیا چھٹی گزارنے کے لیے جاتا ہوں تو مملکت واپسی کا شوق ہر وقت گھیرے رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور اس کے عوام زندگی کا اٹوٹ حصہ بن گئے ہیں۔ سعودی عرب کرونا سے نمٹنے والا کامیاب ترین ملک۔ اقوام متحدہ کے متحد انٹرنیشنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے کہا کہ سعودی عرب کرونا کی وبا سے نمٹنے والا کامیاب ترین ملک ہے۔ مملکت نے وبا سے پیدا ہونے والے اثرات سے نمٹنے میں مواصلاتی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق انٹرنیشنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے
اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب نے وبا کے سر ابھارتے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو غیر معمولی طور پر مؤثر کیا۔ اس کی بدولت صحت، تعلیم سمیت تمام اہم اداروں کو ایک دوسرے سے مربوط کیا گیا۔ اہم اپلیکیشن مفت فراہم کی گئی۔ تمام اداروں نے مربوط مواصلاتی نظام کی بدولت ہنگامی مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ٹیم کے طور پر قیام کیا۔ بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کمیونیکیشن کے بنیادی ڈھانچے کی بدولت سعودی عرب میں انٹرنیٹ کا فیکس اوسط استعمال بین الاقوامی اوسط استعمال سے زیادہ رہا۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کا فیکس استعمال 200 میگا بائٹ کے لگ بھگ ہے۔ مملکت میں انٹرنیٹ کا فیکس استعمال 3 گنا زیادہ یعنی 920 میگا بائٹ سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ چینی سفیر کی اہلیہ کے ہمراہ العلا کی سیر۔ سعودی عرب میں متعین چین کے سفیر چن وی چنگ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ العلا کے تاریخی مقام کی سیر کی۔ اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر جبل الفیل کے پاس تصویر بنانے کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتے ہوئے چین میں ایک پہاڑی سے مشابہ ایک اور تصویر شیئر کرتے ہوئے دونوں میں یکسانیت کی جانب توجہ دلائی۔ ویب نیوز اخبار 24 نے چینی سفیر کے ٹویٹ کے حوالے سے لکھا کہ العلا نہ صرف مقامی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی غیر معمولی دلچسپی کا حامل ہے۔ یہاں قدیم تہذیب و ثقافت کے آثار آج بھی موجود ہیں جنہیں لوگ دلچسپی سے دیکھنے آتے ہیں۔ چینی سفیر نے گزشتہ دنوں اپنی اہلیہ کے ہمراہ العلا کی سیر کے موقع پر ہاتھی والی پہاڑی کی تصویر کے ساتھ جو دوسری تصویر شیئر کی وہ چین میں ایک آبی پہاڑی کی ہے جو العلا کی پہاڑی سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔